آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس ہفتے کی جو معاشی رپورٹس ہیں ان میں ایک عجیب سی کشمکش نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو سٹاک مارکیٹ ہے جو نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور دوسری طرف عام آدمی ہے جس کی جیب پر مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ آج ہم ان دو بالکل مختلف کہانیوں کے پیچھے جو اصل تصویر ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے مارکیٹ کی ہی بات کرتے ہیں۔ سال کا آغاز اتنا زبردست، ایک نئی ریکارڈ بلندی، ایسا لگتا ہے کہ سرمایہ کاروں میں بہت جوش و خروش ہے۔ جی۔ اس غیر معمولی اعتماد کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اعتماد صرف اندازوں پر مبنی نہیں ہے، اس کی دو ٹھوس وجوہات ہیں۔ اچھا۔ ایک تو یہ کہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے، ترسیلات زر، ان میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسری جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ ہے ٹریجری بلز، یعنی حکومت کے مختصر مدت کے قرضے۔ بالکل۔ جب ان پر منافع کم ہو جاتا ہے تو سرمایہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیٹ بینک مستقبل میں شرح سود کم کر دے گا، اور اسی امید پر وہ پیسہ سٹاک مارکیٹ میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ یہ 2 سالہ ایکویٹی سائیکل والی بات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ مطلب کیا سرمایہ کار یہ مان کر چل رہے ہیں کہ 2 سال کی تیزی کے بعد اب مندی آئے گی ہی آئے گی؟ یہ تو تھوڑا نفسیات کا کھیل لگتا ہے۔ ہے تو نفسیات کا ہی کھیل، لیکن یہ اکثر بڑے معاشی فیصلوں سے جڑا ہوتا ہے، جیسے الیکشن کے بعد کی پالیسیاں یا IMF پروگرام کے اتار چڑھاؤ۔ صحیح۔ تو سرمایہ کار ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی یہ پیشن گوئی خود حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی سرمایہ کاروں کی بات، لیکن حکومت خود ایک بہت ہی مشکل رسی پر چل رہی ہے۔ جی یہ تو ہے۔ ایک طرف وہ IMF سے ٹیکس اور بجلی کے ٹیرف میں نرمی مانگ رہی ہے، تو دوسری طرف ملک کا قرض بھی بہت بڑی رقم تک پہنچ گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ متضاد لگتا ہے، لیکن یہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت کی نظر طویل مدتی ترقی پر ہے۔ اچھا۔ اس کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے شاید ٹیکس میں کچھ نرمی دینی پڑے۔ اور قرض کا کیا؟ وہ تو 77 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ جی، اگرچہ مجموعی رقم بہت زیادہ ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں میں روپے کی قدر مستحکم ہونے سے اس میں معمولی سی کمی آئی ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حالات قابو سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ صرف اعداد و شمار کی بات نہیں، کچھ عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں، جیسے پاکستان نے اپنا پہلا فیری سروس لائسنس جاری کیا ہے اور ایک نئے جہاز کی تعمیر بھی شروع ہوئی ہے۔ ہاں، اور یہ دونوں اقدامات بلو اکانومی کی طرف ایک بہت اہم قدم ہے۔ بلو اکانومی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی سمندر اور اس سے جڑی صنعتیں جیسے ٹرانسپورٹ اور ٹورزم، ان کو معیشت کا ایک بڑا حصہ بنانا۔ اس سے ہم غیر ملکی شپنگ کمپنیوں پر اپنا انحصار کم کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح SECP یعنی ہمارے مارکیٹ ریگولیٹر نے جو سوشل میڈیا پر مشورے دینے والوں کے لیے نئے قوانین بنائے ہیں، وہ چھوٹے سرمایہ کاروں کو فراڈ سے بچانے کے لیے ہے۔ یعنی مارکیٹ میں شفافیت لانے کی کوشش ہے۔ بالکل، اور یہ مارکیٹ کے پختہ ہونے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مارکیٹ میں تیزی ہے، نئے منصوبے شروع ہو رہے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ عام آدمی تک پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ خبریں تو یہی ہیں کہ آٹے، چینی اور چاول کی قیمتیں اب بھی اوپر ہی جا رہی ہیں۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو ہزاروں نئی کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں، جو کاروباری سرگرمیوں میں تیزی دکھاتا ہے، لیکن دوسری طرف قلیل مدتی مہنگائی، جسے SPI بھی کہتے ہیں، جو ہفتہ وار مہنگائی کو ناپتی ہے، جی، وہ یہ بتاتی ہے کہ عام آدمی پر دباؤ برقرار ہے۔ SPI بنیادی طور پر ٹماٹر اور پیاز جیسی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی کو دیکھتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشی ترقی کا فائدہ ابھی نچلی سطح تک نہیں پہنچا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مالیاتی مارکیٹ میں امید کی ایک لہر ہے، لیکن گھر کے بجٹ پر دباؤ کی حقیقت بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ بالکل، طویل مدتی حکمت عملی اور قلیل مدتی زمینی حقائق کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں حکومت سے سپر ٹیکس 10% سے کم کر کے 6% کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جی، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اگر حکومت یہ مان لیتی ہے تو اس سے ہونے والے ریونیو کے نقصان کو وہ کیسے پورا کرے گی، خاص طور پر جب اسے عوام کو بھی ریلیف دینا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ترجیح کسے دی جائے گی، کارپوریٹ ترقی کو یا عوامی سہولت کو؟